الفاتحة إلى روح حضرة النبي الأمين الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نبي الهدى وقطبي الحال في الوراء وأنت لما أملت فيك جدير. فكالخالق تفريدك ربي فإنه على فرجي دون الأنام قدير. واسع ذنب مني بيتر ساما مددي قبلتي مددي كعبتي ما مددي. سيدي ما شيخ ما پیران پیر ما کوئی یا معین الدین کشتی دستگیر ما کوئی. الویات المدد یا خواجہ کل خواجگاں ما فقیران سلطان و امیر ما کوئی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ومأخنا وملجأنا ومالكنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنفاق من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقطار أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، میں اس سے قبل متعدد مرتبہ آپ کی بارگاہ شہر میں حاضر ہو کر آپ حضرات سے مخاطب ہو چکا ہوں. آج سے یہ اجلاس اشراح اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام پر منعقد ہے. ہمارے علماء کرام حفاظ اللہ کی ایک جماعت یہاں پر جلوہ ہے. دیکھیے محب گرامی حضرت مولانا عبد المجید صاحب کہ میرے بہت قریبی محبین میں سے ہیں، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. آپ نے حضرت عزیز گرامی حضرت مولانا شہنشاہ صاحب کی خطابت ہوئی اور ہمارے محب و مخلص محترم حافظ عرفان صاحب بار بار مجھ سے رابطہ کرتے تھے. کچھ احباب علی سنت ہارون شریف حاضر ہوئے. تو ہمارے کلی مقصد بھائی اور رجم بھائی حضرات ہارون شریف حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا دل برس کاور کی حجی اکبر. بہرحال میں حاضر ہو گیا. آپ نے سرکار کی مداحوں سے نعت پاک سنی. میرے عزیز شاگرد حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب چشتی جو جامعہ احمدیہ میں درج اسلامی شعبے قریب سے حصہ یعنی مفتی کے کورس میں ماشاء اللہ ہیں، ان سے شاندار نعت سنی. اس سے قبل بھی ایک بچہ بڑے پیارے انداز میں نعت پاک آپ سنا رہا تھا. اللہ ان حضرات کی نعتوں کو مدحت اور اشاعت و قبول فرمائے. پھر آپ نے برادر محترم استاد شاعر جناب کمال نقی صاحب کے بہت پیارے پیارے اشعار آپ نے سنے اور مشہور ہوئے. نقیب اجلاس محب گرامی حافظ القاری دلدار صاحب یہ راغبی ماشاء اللہ ان کی شاندار مقامت اور نظامت کے اشعار سے آپ نے خوب لذتیں حاصل کی. اب آخر میں کچھ دیر آستان عالیہ سمریہ مصباحیہ دار و خیر ببرون شریف کے یہ سائل وہاں کا بھکاری اپنے رب اپنے نبی کا پیغام لے کر آپ کی خدمات میں حاضر ہے. میری آپ سے گزارش ہے کچھ دیر آپ ذرا محبت سے ہماری باتوں پر توجہ کریں اور ہمارے یہ احباب جو سڑکوں پر کھڑے ہیں سائیکلوں پر بیٹھے ہیں، اگر رحمت نہ ہو تکلیف نہ ہو پریشانی نہ ہو تو یہاں جگہ خالی تشریف ہے. اس سڑکوں پر بہت سے لوگ کھڑے ہیں اور ادھر پیچھے کچھ چھپے کھڑے ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں. ان سے بھی گزارش ہے سامنے جتنے موٹر سائیکلوں وغیرہ پر بیٹھے ہیں یہ سب لوگوں سے میری گزارش ہے یہاں آ جائیں گے تو برکتیں زیادہ ملیں. اس محفل پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برس رہی ہیں. جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت کی بارش میں یہاں پر نہا رہے ہیں. تو اپنا نقصان مت کیجیے. میں نے پڑھا یہ ہے تو کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ بھی رحمتیں یہ برکتیں ہوتی ہیں اور یہ برکتوں والی محفلیں ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. اگر وہ قبرہ کسی برکات کے دل پر پڑ جاتا ہے تو نیکوکار ہو جاتا ہے، کسی نیک کے دل پر پڑ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، کافر کے دل پر پڑ جاتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے. یہ بڑی بابرکت محفل ہے اور کچھ دیر ہماری باتیں آپ محبت سے سنیں. اور پیچھے بیٹھے ہمیں لگ رہا ہے گاڑیاں ہیں، گاڑی انشاءاللہ جب تک یہاں نہیں ہوں گے تو گاڑی نہیں ہے.
سبحان اللہ. دیکھو یہ تمہارے وہاں مہاویر اللہ تھا، ماں سہیل صاحب کا پورا قافلہ حاضر ہے، یہ سب علماء کا، اور یہ بڑی برکت کی چیز ہے میرے بھائی. یہ علماء، یہ حفاظ اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمت ہے میرے. اب یقین کریں، آئیے گنبد خضرا شریف کی جانب لوگ لگائیے، اور یہ یقین رکھیے کہ ہم یہاں ہیں، مصطفیٰ مدینے میں ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. کتنے لوگ چلے آئے رات سے، محبہ سے، چرکھاری سے، پننا سے، راج نگر سے، ہے نا. یہ تمام احباب محسوسین یہاں بجاور سے، کشن گڑھ سے، ہر جگہ لوگ بہت نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو یہاں کے ہوں، باہر سے آئے ہوں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. سب کو اپنے محبوب کا صدقہ عطا کرے، اپنے محبوب کی محبت میں زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے. آئیے پیارے پیارے آقا، ہم مظلوموں پر کرم فرمانے والے، ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے، اپنوں کے کام آنے والے اور غیروں کے کام آنے والے، دوستوں کے کام آنے والے، دشمنوں کے کام آنے والے، کانٹے بچھانے والے، کوڑا پھینکنے والوں پر رحم و کرم کی بارش فرمانے والے، جن کا پیارا پیارا رحمت و نجات و مغفرت والا نام پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بارگاہ شریف میں درود پاک پر لگانا پیش کیجیے اور بلند آواز سے پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ٹائم میرے اعتبار میں زیادہ ہو گیا ہے، میرے اعتبار سے علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹائم تھا. بس کوشش کریں گے لمبی تقریر نہ ہو. طوفان نور بلانے سے اے آنکھ فائدہ دو اصلی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں. محترم حضرات، پہلے سے دیر سرکار کی مدح و ثنا کو عقیدے کی بات ہو اور پھر کچھ عملی زندگی سے متعلق گفتگو ہو. اس کا نام اصلاح معاشرہ، اور معاشرے کی اصلاح میں عقیدہ اور ایمان دونوں کا دخل ہے نا. عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو تب ہی معاشرے کی اصلاح ہونے پائے گی. اگر عقیدہ ہمارے کام ہمارا صحیح نہیں ہے، ایمان ہی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو معاشرہ کہیں پر کہاں بھی نہیں ہوگا، ہے نا. اگر کفار و مشرکین نیک اعمال کرنے لگے، شراب چھوڑ دیں، جوا چھوڑ دیں، سٹا چھوڑ دیں، جوا اور شراب پینا چھوڑ دیں، دودھ کھانا چھوڑ دیں، تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہو جائے، ہے نا میرے بھائی. معاشرے کی اصلاح کب ہوگی کہ جوا، سٹا، شراب، بے حیائی، بے پردگی چھوڑنے سے پہلے رسول اللہ کا دامن تھام لیا جائے، اپنی عقیدے کی اصلاح کر لی جائے، سچا اور پکا سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اعمال صالحہ کرے. اور قرآن کا کچھ معیار اور انداز بھی ایسا ہی ہے. میں ابھی بتاتا ہوں، قرآن میں مختلف مقامات میں فرمایا. دیکھیے سورہ عصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے انسان گھاٹے میں ہیں، فائدے میں کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال والے ہیں. سرجی نے فرمایا عملوا الصالحات، نیک اعمال کر لیے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکات دے دی، حج کر لیا، غریبوں کی مدد کر دی، بیواؤں کو پیسہ دے دیا، غریب بچوں کی شادی کروا دی، تو وہ کیا کہتے ہیں گھاٹے سے بچ گیا، نقصان سے بچ گیا نہیں. قرآن فرماتا ہے کہ ایمان بھی ہو، نیک عمل بھی ہو، تب ہی کیا ہے نجات ہوگی اور فائدہ ہوگا. اس کے بغیر تو معاشرے کی اصلاح میں عمل کا بھی دخل ہے اور ایمان کا بھی دخل ہے. پہلے ایمان کا دخل ہے، عمل کا دخل اس کے بعد ہے. تو کچھ دیر آئیے نبی کی باتیں ہوں. اے میرے بھائی، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اور پھر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. دنیا کی ساری قومیں یہ جانتی ہیں کہ جب تک اس مسلمان کے سینے میں رسول اللہ کا عشق ہے، رسول اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہے، اس وقت تک اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت خطبہ اور ذلیل نہیں کرتی.
اور یہ ساری ہماری گفتگو نہیں ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے۔ بدر کا میدان ہے، 313 مسلمان ہیں، 960 یا 1000 کفار و مشرکین ہیں، ہتھیار سے لیس ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، کھانے پینے کے سارے انتظامات ہیں، لیکن آپ قرآن کو پڑھیے، ہے نا، بَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي بَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ بدر میں اللہ نے تمہاری نصرت فرمائی، تو اللہ نے جو ہماری بدر کے میدان میں نصرت، حمایت اور مدد کی تھی اور آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا تھا، وہ صرف ہماری نوازیں نہیں تھی بلکہ رسول اللہ کے عشق کا سب سے بڑا سبب ہے۔ رسول اللہ کی عشق کیا دخل تھا؟ دنیا رسول اللہ کی عشق سے سلامت ہے، نہ چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے اسرائیل ہو۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر مومن کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، وہ لاٹھی بندوق کا کام ہے۔ آپ یقین رکھتے ہیں ہماری باتوں پر، لیکن ہمارا پہلی ایمان صحیح ہو، ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ آپ نہیں جانتے ہیں کیا؟ ایک صحابی رسول تھے اور بدر کے احد کے میدان میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، یا اللہ پریشان ہوں، کیا کروں؟ پیغمبر نے ایک سوکھی لکڑی اٹھائی، فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ۔ ہاتھ میں وہ ٹوٹی لکڑی پکڑی اور وہ ٹوٹی لکڑی، سوکھی لکڑی تلوار سے بہتر کام کرے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تب آپ کو پتا چلے گا کہ ایمان کیا ہے، رسول اللہ کی محبت کیا ہے، رسول اللہ کا عشق کیا ہے۔ یہاں وہ کیا جانے رسول اللہ کے کیا ہے جو نبی کی محبت کی برکتوں سے محروم ہے۔ نبی کے عشق میں کیا ملتا ہے یہ تو بلال بتائیں گے کیا ملتا ہے۔ ان سے پوچھو جا کر، وہ بتائیں گے کیا ملتا ہے۔ پیغمبر جب معراج سے واپس آئے تو میرے آقا نے بلال سے ارشاد فرمایا، اے بلال، یہ تمہاری قسمت کی برکت ہے کہ جب میں صبح معراج جنت کی سیر کے لیے گیا اور جنت میں اپنے قدموں کو رکھا تو میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے آگے محسوس کی۔ یہ کیا تھا؟ اس کو اعلیٰ حضرت رسول، اعلیٰ حضرت مقتدیٰ سنت علیہ رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں، جان ہے اس سے مصطفیٰ، جان ہے اس سے مصطفیٰ، روز حضور کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نہ دے دبا اٹھائے تو۔ اے میرے بھائی، تو نبی کا عشق کیا ہے؟ نبی کا عشق ذرے کو آفتاب بنا دیتا، زمین کو آسمان بنا دیتا، اور جو کچھ نہیں رسول اللہ کا عشق کو سب کچھ بنا دیتا۔ نبی کے ساتھ رات جلائی سوچی نہیں آئی نہیں، آگے بڑھو بیٹھے والے آئی آپ رات ہے اچھا اچھا کہیں گئے اس میں رہیں گے۔ اے میرے پیارے محترم، آج دنیا میں گمراہی بڑھ رہی ہے، اپنی ماں بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ الحاد و بے دینی کا دن دور ہو رہا ہے، رسول اللہ سے قوم کو دور کیا جا رہا ہے، نماز کے نام پر، روزے کے نام پر، جلے کے نام پر، تلاوت کے نام پر آج اس قومی مظلوم کو رسول اللہ سے دور کیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ لو یہی کافی ہے، جلے میں یہی کافی ہے، تبلیغ کر لو یہی کافی ہے، رسول اللہ کی محبت سے دور کیا جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، صحابہ نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، حج و زکات کے پابند بھی تھے، لیکن ان کا مزاج کیا تھا؟ ذرا سنو، اللہ کے نبی جلوہ بار میں ایک اعلیٰ صحابی حاضر ہوئے، اب کیا یا رسول اللہ متقطع، میرے سرکار یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ میرے سرکار قیامت کب آئے گی؟ صحابی کا سوال تھا۔ سرکار نے فرمایا ما عادت لہا، تم قیامت کو پوچھ رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟
یہ ہوتا نا اس دور کا یہ مولوی تو کیا کہتا عابد و زاہد آج کا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے چلا کیا ہے، میں تبلیغ میں جاتا ہوں، میں سڑکوں میں ٹہل کے تبلیغ پڑھتا ہوں، ہے نا. لیکن صحابہ تھے، وہ نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، یا ان جیسی تبلیغ کون کرے گا؟ صحابہ نے مسلمانوں کے محلے میں ٹہل کر کبھی تبلیغ نہیں فرمائی، ہے نا، کبھی نہیں فرمائی. صحابہ نے تو اسلام کے دشمنوں کو اسلام کا پیغام دیا تھا، ہے نا. اے میرے بھائی، صحابہ نے مسجد میں بیٹھ کر کبھی وہاں پیاز نہیں کھاتی ہے، مسجدوں میں کبھی آلو نہیں کھیلا ہے. آپ مطالعہ کر لیجیے، پڑھ لیجیے صحابہ کی زندگی، ہاتھ میں تلوار لے کر اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے. آپ بخاری کا مطالعہ کریں، ایک موقع پر جنگ ہو رہی تھی اور سارا کوچا ختم ہو گیا، کھانے کے انتظامات نہیں تھے، تو صحابہ نے جنگلی درختوں کے پتوں کو توڑ کر چبایا اور پانی پی کر ہاتھ میں تلوار لے کر رسول اللہ کے ساتھ جنگ فرمائی ہے. آپ کا جو فرمائیں اے میرے پیارے محترم، تو صحابہ اس انداز میں تبلیغ فرما رہے تھے. صحابہ نماز کے کیسے پابند تھے، رسول اللہ کی اتباع کا کیسا جذبہ تھا. ایک میں بخاری کی روایت حاضر کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. اللہ کے نبی ایک روز اپنے حجرے شریف میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ نے باہر سے دیکھ لیا کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، تو باہر سے کھڑے کھڑے رسول اللہ کی ابتدا کی نیت کر لی. بخاری میں صحابہ کیا، اور جب سویرا ہوا تو صحابہ نے بڑا چرچا کیا کہ آج تو ہماری مقدس کا میراج ہوگی. کیا ہو گیا؟ آج میں نے رسول اللہ کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھی. اب جب دیگر صحابہ کو پتا چلا تو جب رات تھی تو صحابہ کی یہ جماعت کرتا ہوگی کہ آج ہم بھی نماز پڑھیں گے. یہ ہے رسول اللہ کا عشق. اب رسول اللہ جب رات کو تھے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اپنے حجرے شریف میں، صحابہ باہر کھڑے کھڑے ابتدا کریں گے اور نماز پڑھیں گے. اب جب تیسرا دن آیا، صحابہ نے سویرے چرچا کیا تو صحابہ کا ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا کہ آج ہم بھی رسول اللہ کے پیچھے رات میں نماز پڑھیں. اب کیا ہوا سنیے، صحابہ انتظار ہی کرتے رہے، پتہ ہی نہیں چل پایا کہ رسول اللہ نے کب نماز پڑھ لی ہے. اب جب تیسرا دن ہوا تو کیا یا رسول اللہ، پہلے دن دیوانوں نے نماز پڑھی، دوسرے دن اور دیوانے بڑھ گئے، تیسرے دن اور جاتی ہو گئی، میرے سرکار پتہ ہی نہیں چل پایا. سرکار نے فرمایا ایسا میں نے اس لیے کیا کہ کہیں تم پر تہجد فرض نہ ہو جائے. ایمان بولو، آپ ذرا غور کرو کہ پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے، لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو تم پر حد ہو جائے کہ گویا اللہ کو نبی کی ادائیں اتنی پسند ہیں، ایسا نہ ہو روزانہ رسول اللہ امامت کرتے رہیں اور ان کو تہجد کئی مرتبہ پڑھا دے، اللہ کی ادا اتنی بھا جائے کہ روزانہ تہجد جماعت سے لازم کرے. ایمان بولو، ذرا نبی کے مقام سمجھو. ایسا تھا کہ جب نبی نے فرمایا تم نے نماز تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، تو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ قیامت کی تیاری یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، قیامت کی تیاری یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، قیامت کی تیاری یہ ہے کہ میں نے حج بیت اللہ کیا ہے، قیامت کی تیاری یہ ہے کہ میں تلاوت کرتا ہوں. نہیں، اب کیا اللہ رفیع کو کا یا رسول اللہ قیامت کی تیاری یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان والو،
جب پیغمبر کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا تو نبی نے یہ نہیں فرمایا یہ تمہاری تیاری صحیح نہیں ہے، پہلے اتنی تبلیغ کرو تب تیاری ہوگی، اتنی نمازیں پڑھو تب تیاری ہوگی، اتنے روزے رکھو تب تیاری ہوگی۔ پیغمبر نے کیا فرمایا، انتا مع من احببتا، تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان والو، ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور کما قال، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کے نقش قدم پر چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یاد محترمات، میری آپ سے گزارش ہے کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی مالک المختار ہیں، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ قبر پاک میں زندہ و حیات ہیں۔ میں ایک حدیث ایک روایت آپ کو سناؤں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ایک صاحب حضرت علی کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا مولا کائنات، اللہ نے قرآن میں ہمیں اپنے محبوب کے در کا دروازہ دکھایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگ ظلم کر لیں تو اے محبوب تمہارے دربار میں حاضر ہو جائے، اور یا علی اب رسول اللہ کی وصال ہو گیا، اب ہم کس کے پاس جائیں؟ حضرت علی نے کیا فرمایا، پریشان مت ہو، نبی کی قبر شریف پر حاضر ہو، نبی کے مزار پر انوار پر حاضر ہو جاؤ۔ اے میرے بھائی، مزار پر جانے کا مشورہ آج کا مولوی نہیں دے رہا ہے، رسول اللہ کے داماد علی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جن کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ وہ علی فرما رہے ہیں نبی کے مزار پر چلے جاؤ، آج علی کہہ رہے ہیں نبی کے مزار پر جاؤ، اور یہ کہتا ہے کہ مزار پہ جانا حرام ہے، علی کی مانی جائے گی، اس کی نہیں مانی جائے۔ کیا وہ نبی کے مزار پر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ گنہگار گناہ کر کے حاضر ہے، میرے سرکار نظر کرم فرما دیجیے۔ روایت بتاتی ہے رسول اللہ کی قبر ناز سے آواز آئی، انہ قد غفر لک، پریشان مت ہو، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان والو، آپ ذرا غور فرما لیجیے، یہ قبر سے آواز کس کی آئی ہے؟ قبر سے بشارت کون دے گا؟ جو سنتا بھی ہو، زندہ بھی ہو اور بااختیار بھی ہو، ہے نا؟ قد غفر لک، اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ پیغمبر جانتے تھے کہ میرا بخش دینا یا اللہ کا بخش دینا ہے، اور میرا ایمان ہے نبی نے بخش دیا تو اللہ نے بخش دیا، اور نبی نے نہیں بخشا تو اللہ بھی نہیں بخشے گا۔ ایک میں قرآن کی ایک ایت آپ کو سناتا ہوں، اور ضرور ادھر ہو رہی ہے لیکن کچھ کام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن فرمایا گیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے اہل شہر، پڑھے لکھے حضرات، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، قرآن اے محبوب آپ کہہ دیجیے، اے محبوب آپ کہیے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ اپنی ساری مخلوق کو رسول اللہ سے اپنا بندہ کہلوا رہا ہے۔ آپ کہیے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اعلیٰ حضرت نے اسی ایت کے ذریعے ایک بڑا پیارا شعر کہا، فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو چاہنے، یا عبادی کہہ کے ہم کو چاہنے، اپنا بندہ کر لیا پھر کچھ ہو گیا۔ اے میرے بندو، کیا کہہ دو، اے میرے، اے محبوب تم کہو اے میرے بندو، ہے نا؟ اور یدی نہیں، اللہ کے لیے سچا شعر ہے، میرے اس کفر پہ قربان صاحب دولت ایمان
خدا کے سامنے کہہ دوں گا ہوں بندہ محمد کا. بول یا عباد الذین، اے نبی آپ کہہ دیجیے اے میرے بندو. کیا کہہ دو؟ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیے ہیں، گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں، کیا کہہ دو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. میاں اللہ کھلاتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ پلاتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ایمان دیا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے وحدانیت کا ماننے والا بنایا اللہ کی رحمت ہے، ہم بول رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ سن رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے نا. جلسے والوں نے جلسہ کروایا یہ اللہ کی رحمت ہے نا. تعاون کرنے والوں نے تعاون کیا یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے تمہیں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ کی سب سے عظیم رحمت ہے تو رسول اللہ کی ذات ہے. اور قرآن کہتا ہے آپ یہ کہہ دیجیے کہ جن لوگوں نے گناہ کر لیے ہیں ان سے کیا کہتے ہو؟ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے. تو اگر یہ مقام میں بیان کروں تو وجہ ہے اے محبوب کہہ دو کہ تم میری ذات سے نا امید مت ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، حضور مفتی صاحب قبلہ. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اور مجھے اللہ نے رحمت بنایا ہے تو یا تم مجھ سے نا امید مت ہو. قیامت کے میدان میں جب تمہاری ماں باپ کوئی کام نہیں آئے گا وہاں شفاعت میں کروں گا. اے میری پیارے بھائی، یہ میرے پیارے نبی کی ذات ہے. اور جب ان کی باتیں ہونے لگتی ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ کوئی دوسری بات مت کرو، بس نبی کی بات کرتے رہو. آئیے ایک بار پھر اسی پیغمبر کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیے تو گفتگو آگے چلتی ہے. سلام علیکم یا رسول اللہ. تو میری آپ سے گزارش ہے اپنے نبی سے سچی محبت کیجیے، غوث اعظم سے محبت کیجیے، غریب نواز سے محبت کیجیے، غریب نواز کے غلاموں سے محبت کیجیے. اور یہ جملہ ہمارا نوٹ کریں، ہندوستان میں جو اسلام ہے یہ کسی کی چلے اور تبلیغ کی دیر نہیں ہے. اور غریب نواز نے نگاہ کرامت سے 90 لاکھ کا رخ کرنا پڑا. آج ہندوستان کے کونے کونے میں جو خانقاہیں آباد ہیں، آستانہ جات ہیں اور اذانوں کی آواز آ رہی ہے، قال اللہ قال رسول ہو رہا ہے، یہ غریب نواز کی نظر کرم کی برکتیں ہیں. اور ہے میرے بھائی جب تک وہ دنیا میں رہے وہ کلمہ پڑھاتے رہے. آج مزار میں لیتے ہیں وہاں لیتے ہیں، لے جانے کتنوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آئیے پھر ایک بات پوچھی. اب میں تلاوت کا آیت کا ترجمہ کروں، میں تھوڑا ہے اور یہ بلند آواز سے پوچھی. میرے بھائی میرا نظرانہ یہی ہے آپ بیٹھیں اور ہماری کچھ سنیے، اللہ تو پھر عمل نہیں کیجیے. اب آئیے تلاوت کا آیت سے پڑھوں، ٹائم تھوڑا ہے، آپ پریشان نہیں ہو رہے ہیں. کچھ لوگ بیٹھیں گے بیٹھیں گے کون کون بیٹھے گا؟ ارے سبحان اللہ. آپ یہاں جیسے بیٹھے ہیں اللہ آپ کو جنت میں اسی تک پہنچا دے. اللہ سب کو جنتی بنا دے گا. اللہ ہمیں آپ سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت دے، ان کی محبت میں اللہ موت دے، ان کی محبت میں زندگی دے. اور آپ یقین کر لیں جس دن ہمیں نبی کی محبت میں موت آ جائے گی جنت سے کوئی روک نہیں پائے گا. بس شرط یہی ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں موت آئے. اور یہاں جو ان کی محبت میں مر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے نا. حضرت صاحب کا کہ میں شعر سناؤں گا. آپ بڑا شاعر میں شاعر نہیں ہوں. فرماتے ہیں کہ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز،
جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز۔ اور یہ شعر میں خصوصاً سنانا چاہ رہا تھا کہ خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی ابھی، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی ابھی، جو نبی کی محبت میں مر جاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے نا۔ بے نشانوں کے نشان ملتے، بے نشانوں کے نشان ملتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جاتے ہیں۔ اے میرے بھائی اب آئیے ترجمہ کریں آیت کا، یہ بات باقی رہے گی، ایسا نہ ہو تو آیت بنی رہے اور بات ہوتے ہوتے ٹائم زیادہ ہو جائے۔ اب اس کا ترجمہ سنیے پھر آگے چلے۔ قرآن فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ آپ کو سنیں، میری کٹوائی میں پاک ہے، یہ سنیں۔ اگر میری گفتگو تیز ہو رہی ہو تو اپنے گھروں میں جا کر سنا دیں، اپنے محلے میں سنا دیں، شاید کسی کو میری گفتگو کی ہدایت ہو جائے تو وہ میری بھی آخر میں کام آئے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں سارا ملک، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے ممکن پر قادر ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے نا۔ جب چاہے زندگی دے دے، جب چاہے موت دے دے، جس کو چاہے غریب بنا دے، جسے چاہے مالدار بنا دے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے، جسے چاہے غوث بنا دے، جسے چاہے خواجہ بنا دے، جسے چاہے قطب بنا دے، جسے چاہے افضال بنا دے، جسے چاہے مفتی بنا دے، عالم بنا دے، فقیر بنا دے، محدث بنا دے، جسے جو چاہے محبوب کے سبقے میں وہ عطا فرما۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ مسلمانوں کا توجہ کریں، یہاں پڑھے لکھے افراد بھی بیٹھے ہوں گے اور جانے کتنے پیروں کے مریدین بھی بیٹھے ہوں گے، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اور یہ جو علماء اکرام ہیں یہ تو میرے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن اس اسٹیج میں میرے کچھ شاگرد بھی موجود ہیں، تو میں ان شاگردوں کو کہی کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میری گفتگو پر توجہ کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم